سب سے پہلے تو اہل حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ. میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا، مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہیں. اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، ساتھ والا نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا، تیسرے والے نے ناف پہ، چوتھے والے نے سینے پہ. ایک رفع الیدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک نہیں کہہ رہا. تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بنو قریظہ کی. اس حدیث میں کچھ علمی نکتے ہیں، وہ نوٹ کر، وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے. وہ شاید آپ نے نہ سنے ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا، صحابہ پریشان ہو گئے. بھائی ایک طرف نبی کی حدیث ہے بھائی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی. رائے کا اختلاف ہوا ہے، اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشا اور اصل مراد ہے کیا. جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا، حدیث کے ظاہر کو، ظاہری الفاظ کو، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے نہیں پڑھنی، بس ہمارے لیے اتنا کافی. اس کی باریکی میں جانا، اس کا مفہوم تلاش کرنا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل منشا کیا تھی، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. تو انہوں نے نماز قضا کر دی. دوسرے فریق نے کیا کہا، بھائی نبی کی منشا یہ نہیں ہے، الفاظ تو یہ ہیں، منشا یہ نہیں. نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریظہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ ایک عمومی حکم ہے. یہ قرآن کی آیت اصل ہے، اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید. یہ میں اصطلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی، انہوں نے تو سادہ نا، یہ تو میں ایک فقہی اور اصطلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے، اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کے قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے، یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے. وہ قید یہ ہے کہ بشرطے کہ وہاں پہنچ جاؤ، اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے. دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی، یہ شرط لگی ہوئی ہے. ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا، دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑھی. دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں نا، وہ اتفاقی نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے. اسلام میں دو قسم کے اختلاف ہیں. ایک بنیادی عقائد، یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا، عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے
ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہے جو فی النار، جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں. رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں، یہ مارکیٹ میں بولو بھائی، اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. عقیدہ توحید میں سب سے پہلے یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. غیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم، کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں، یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی، تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا بھائی؟ پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب، کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دیے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت، جہنم، آخرت، ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں. اسلام کا ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے سے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو بیسک عقیدے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ تقدیر ہے. ان میں اسی طرح اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول. سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں. کوئی ایک محدث ایسا نہیں ہے جس نے حضرت معاویہ کی حدیث کو معاویہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا ہو. کوئی ایک محدث ایسا نہیں. دوسری بات ہے فروعی مسائل. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ فروعی مسئلے میں اسلام میں جو عملی مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ، یہ توحید کے بعد سب سے اہم حکم نماز کا ہے یا نہیں ہے؟ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے اسلام میں؟ نماز قضا کر دینا. امام احمد ابن حنبل تو اس کے قائل ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج. اور عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث بھی ہے اس بارے میں کہ ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز چھوڑنے کو ہم کیا سمجھتے تھے؟ کفر. اتنا بڑا حکم. ایک بات، صحابہ کا کس میں اختلاف ہو رہا ہے؟ یہ جو بنو قریظہ والی حدیث میں، نماز میں. اس سے بڑے اختلاف کی مثال مل نہیں سکتی. ایک یہ نمبر لگا کے نوٹ کریں. دوسرا، نماز بھی کسی سنت یا نفل نماز میں اختلاف نہیں ہو رہا. فرض میں کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2. نوٹ کریں اس کو. ایک اختلاف نماز میں ہو رہا ہے جو توحید کے بعد سب، کیونکہ توحید میں تو ہو نہیں سکتا تھا نا، وہ تو پھر اسلام سے ہی خارج ہو جاتے. اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ نماز. نمبر 2، سنتوں میں نوافل میں نہیں بلکہ فرض میں. تیسری بات، اختلاف اس نماز میں ہو رہا ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ. 5 نمازوں میں قرآن کہتا ہے الصلاۃ الوسطی، سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو. اس میں اختلاف ہو رہا ہے. اختلاف کی نوعیت کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ بڑھ گئی. چوتھی بات، اس کی رکعتوں میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ اس دفعہ عصر ہم نے 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے، بلکہ اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. کتنے پوائنٹ ہو گئے ہے بھائی؟ 4. پھر عصر کی نماز کی کسی صفت میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ آمین آہستہ کہنی ہے کہ زور سے کہنی ہے، رفع الیدین کر کے کرنی ہے کہ رفع الیدین کے بغیر پڑھنی ہے، جو امام کے پیچھے ہوگا اس نے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ نماز کی صفات ہیں، نماز کا وجود نہیں ہے. جبکہ صحابہ کے اختلاف نماز کے عدم اور وجود میں ہو رہا ہے کہ پڑھنی بھی ہے، پوری نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا کسی فروعی مسئلے میں اختلاف ہو نہیں سکتا. لیکن نبی نے کسی ایک کو بھی ملامت نہیں کی.
اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ دیکھو اگر مقصد پیغمبر کی اطاعت ہے تو اگر حدیث میں رائے میں اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالنا ہے، تو ہمیں اپنے اندر یہ تحمل پیدا کرنا پڑے گا۔